جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. قرآن مجید کا 30واں پارہ قرآن مجید کی آخری 37 صورتوں پر مشتمل ہے، اور اس کا آغاز سورہ نبأ سے ہوتا ہے، اور اس کے ابتدائی کلمات اما یتساءلون سے پہچانا جاتا ہے. اس کے آغاز میں قیامت ہی کا ذکر ہے، اور قیامت ہی 30ویں پارے کا اصل موضوع معلوم ہوتی ہے. ارشاد فرمایا کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال جواب کیے جا رہے ہیں؟ اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے بارے میں اختلاف ہے. نہیں، عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا، کوئی بات نہیں، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اور آسمان پر اپنی جن قدرتوں کا ظہور فرمایا ہے ان کا ذکر کر کے پھر یہی مضمون دہرایا گیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ سب نعمتوں کا دسترخوان بچھا کر تم سے حساب نہیں لینا؟ لہذا فرمایا بے شک فیصلے کا ایک دن مقرر ہے. اور پھر اس کی تفصیل بیان فرمائی، یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، فتاتون افواجا، اور تم فوج در فوج اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ گے. اس کے بعد سورۃ النازعات آتی ہے، اور سورۃ النازعات میں بھی وہی مضمون ایک دوسرے انداز سے بیان فرمایا گیا. اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، کیا اللہ تعالیٰ کے لیے اے انسانوں تمہارا پیدا کرنا مشکل تھا یا اتنے بڑے آسمان کا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق فرمایا اور اس کو بالکل ٹھیک ٹھیک بنایا، اس کی چھت کو اتنا بلند فرمایا، اور اس کی رات کو تاریک فرمایا اور اس کے دن کو روشن فرمایا. اس کے بعد زمین کو پھیلایا اور اس میں سے انسان کا پانی بھی نکالا اور اس کا چارہ بھی، تمہارے برتنے کے لیے اے انسانوں اور تمہارے چوپایوں کو برتنے کے لیے. اور پھر ایک دم بڑے جلالی انداز میں ارشاد ہوا، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، تو جب وہ بڑا ہنگامہ ہوگا اس دن ہر انسان کو یاد آ جائے گا کہ وہ کس کس چیز کے پیچھے بھاگتا رہا ہے دنیاوی زندگی میں. اس دن جہنم نکال کر سامنے رکھ دی جائے گی ہر دیکھنے والے کے لیے، اور جس کسی نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا ہوگا. اور اس کا ثبوت کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے بتانے کے باوجود کہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی، اس نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، تو جہنم اس کا ٹھکانہ بنے گی. اس کے مقابلے میں وہ شخص کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو لگام دیے رکھی اور اس کو خواہشات کا پورا کرنے سے روکے رکھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. اس کے بعد سورہ عبس آتی ہے. اس کے آغاز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ زیر بحث آیا ہے، لیکن اس کے بعد وہی آخرت کا مضمون پھر لوٹ کر آیا ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو جب وہ بڑا شور مچے گا، یوم یفر المرء من اخیہ، جس روز ہر شخص اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے بھی دور بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، یہاں تک کہ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے بھی دور بھاگے گا. ہر شخص کو اس روز ایک اور ہی فکر دامنگیر ہوگی، اور اس روز بہت سے چہرے فریش ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، اور
وہ ہنستے اور مسکراتے اور خوشیوں میں ہوں گے، جبکہ بہت سے چہرے اس روز سیاہ ہوں گے، ان پر گرد چھائی ہوئی ہوگی، یہی نافرمان اور ناشکرے ہوں گے۔ اس کے بعد آخرت کے لیے ایک نیا دلیل کا انداز اختیار کیا گیا کہ بہت سے گھناؤنے جرائم اس دنیا میں ایسے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر، ان کے بارے میں پڑھ کر ہر شخص جو ہے اس کا جی چاہتا ہے کہ ایسے مجرموں کو تو سزا ملنی ہی چاہیے، لیکن ایسے مجرم اکثر و بیشتر دندناتے ہوئے اپنے ظلم میں مگن اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی کو، یعنی وہ لڑکی جسے صرف اس جرم کی پاداش میں کہ وہ لڑکی تھی زندہ دفن کر دیا گیا تھا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تو کس جرم میں قتل کی گئی تھی؟ یعنی اگر لڑکی ہونا جرم تھا تو یہ تو اللہ نے تمہیں لڑکی بنایا تھا، تو گویا ایک دلیل کہ قیامت ضرور آئے گی اور ایسے مجرموں سے پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ الانفطار آتی ہے، اس میں آخرت ہی کے حوالے سے ایک اور ایشو کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ وہ ایشو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، بخشن ہار ہے، اور اسی پر انسان جری ہو جائے اور جرائم کے اندر مبتلا رہے۔ فرمایا اے انسان ما غرک بربک الکریم، تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دے دیا، جس نے تمہیں بنایا اور سنوارا اور ہر اعتبار سے تمہیں بیلنس کیا اور تمہاری کیسی خوبصورت صورتیں بنائیں۔ کلا بل تکذبون بالدین، حقیقت یہ ہے کہ تم یہ پلی لے کر آخرت کو جھٹلانا چاہتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے تمہیں بنایا اور سنوارا، اور آخرت ضرور آئے گی، اور اللہ نے تم پر کرامن کاتبین فرشتے مقرر کیے ہیں تمہاری ہر حرکت کو نوٹ کرنے کے لیے، اور تمہیں اس کے مطابق اللہ کے حضور اکاؤنٹیبلٹی فیس کرنا ہوگی۔ اس کے بعد سورۃ المطففین آئی، یعنی ناپ تول میں کمی کرنا، ملاوٹ کرنا، دھوکہ دینا کاروباری معاملات میں۔ یہ بھی انسان کی فطرت جو ہے وہ اندر سے تقاضا کرتی ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں، یہاں تک کہ دواؤں میں ملاوٹ کرنے والے کوئی ایسا قانون نہیں ہے دنیا میں کہ جو ان کی گرفت کر سکے۔ اس کو ایڈریس کیا گیا کہ خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، جو جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، لیکن جب لوگوں کو ڈیلیور کرتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا انہیں معلوم نہیں ہے، کیا وہ نہیں سمجھتے کہ وہ ایک دن اٹھائے جائیں گے، ایک بڑے دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے حضور پیش ہوں گے۔ اس کے بعد سورۃ الانشقاق آتی ہے، اس میں ارشاد ہوا کہ اے انسان تو مشقت کرتا، محنت کرتا، ایک روز اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائے گا۔ وہی آخرت کا مضمون کنٹینیوس ہے تمام صورتوں کے اندر۔ اس کے بعد سورہ بروج آئی ہے، اور اس کے آغاز میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جو غالباً احادیث کے مطابق وہی واقعہ ہے کہ جب ایک بچہ جسے بادشاہ نے سلیکٹ کیا تھا جادوگر سے جادو سیکھنے کے لیے، وہ راستے میں جاتے ہوئے ایک راہب کی خانقاہ کو بھی وزٹ کرنے لگا، اور وہ اللہ پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور اس نے ثابت کر دیا کہ وہ اللہ کا ماننے والا ہے، کسی اور کا ماننے والا نہیں ہے۔ بادشاہ کو اس پر غصہ آیا، اور بادشاہ نے اس کے راہب جو اس کا مرشد تھا اس کو بھی قتل کروا دیا، اور اس بچے کے بارے میں کہا کہ اسے پہاڑ سے جا کر گرا دو، لیکن زلزلہ آیا، جو گرانے گئے تھے وہ گر گئے، یہ بچہ بادشاہ کے پاس آ گیا۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ اسے سمندر میں جا کر ڈبو آؤ، لیکن پھر طوفان آیا، بچہ بچ کے نکل آیا اور باقی سب لوگ غرق ہو گئے۔ پھر بچے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ میں بتاتا ہوں کہ تمام لوگوں کو جمع کرو، اور پھر ان کے سامنے تم مجھے کھڑا کر کے مجھ پر تیر چلاؤ، یہ کہتے ہوئے کہ رب ھذا الغلام، برب ھذا الغلام، کہ اس بچے کے رب کے نام سے میں تیر چلاتا ہوں، تم اللہ کے نام سے تیر چلاؤ گے تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ پورا کا پورا مجمع پکار اٹھا آمنا برب ھذا الغلام، کہ ہم بھی اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے
بڑی بڑی ٹرنچز، بڑی بڑی خندقیں کھودی، اس میں آگ جلائی اور تمام لوگوں کو اس آگ میں جھونک دیا۔ فرمایا کہ وما نقموا، ان کا اس کے سوا اور کوئی قصور نہیں تھا، الا ان یؤمنوا، سوائے اس کے کہ وہ ایمان لائے تھے، باللہ العزیز الحمید، اللہ عزیز و حمید پر۔ اس کے بعد سورۃ الطارق آتی ہے، اس میں بھی یہی مضمون ہے۔ اس کے بعد ایک جوڑا آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ صورتوں کا کہ آپ اکثر جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ان دونوں کا بھی مرکزی مضمون آخرت ہی کا مضمون ہے، اور ان میں ایک لفظ جو ہے مشترک ہے، فذکر، پس آپ نصیحت کیجئے۔ سورۃ الاعلیٰ میں فرمایا ان نفعت الذکر، اگر نصیحت کچھ فائدہ دے، جو ڈرنے والا ہے وہ نصیحت قبول کرے گا، ہاں جو بدبخت ہے وہ پہلو بچا جائے گا۔ اور آخر میں سورۃ الاعلیٰ کے ارشاد فرمایا گیا قد افلح من تزکیٰ، کامیاب ہوا وہ جس نے اپنا تزکیہ کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کے نام کو یاد کیا اور نماز پڑھی۔ لیکن تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور لانگ لاسٹنگ بھی۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ، پچھلے تمام صحیفوں میں بھی یہی پیغام تھا، یہی بات بتائی گئی تھی کہ دنیا کمتر ہے اور عارضی ہے، اور آخرت دائمی ہے اور بہتر ہے۔ یہی مضمون سورہ غاشیہ کے اندر بھی آیا، وہاں پر بھی یہی الفاظ آئے، فذکر فانما انت مذکر، پس آپ نصیحت کیجئے اس لیے کہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں، وما انت علیہم بمسیطر، اور آپ ان پر کوئی ایڈمنسٹریٹر نہیں ہیں کہ آپ انہیں زبردستی دین کے راستے پر یا ایمان لانے پر مجبور کر سکیں۔ اس کے بعد سورۃ الفجر آئی ہے، اس کے اختتام میں بڑی خوبصورت ایک بات کہی گئی ہے، اے مطمئن نفس، اپنے رب کی طرف لوٹ آ، اس سے راضی ہو کر اور اس کو راضی کرتے ہوئے، پھر میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اس کے بعد سورۃ بلد آتی ہے۔ سورۃ بلد قرآن مجید کی ایک بڑی خوبصورت سورت ہے کہ جس میں ایک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ انسان پر تو اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات کیے، لیکن یہ بڑا ناشکرا نکلا اور یہ ایک گھاٹی عبور نہ کر پایا، اور وہ گھاٹی کیا ہے؟ غلام کو آزاد کرنا، اور قحط کے دنوں میں کسی قرابت دار یتیم اور راہ نشین مسکین کو کھانا کھلانا، وہ یہ نہ کر سکا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ یہ گھاٹی عبور کرتا اور پھر اہل ایمان میں داخل ہو جاتا۔ اس صورت کو پڑھ کے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایمان کی توفیق انہی کو ملتی ہے جو انسانی ہمدردی کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنا محبوب مال یتیموں، مسکینوں، یتیموں اور جو بھی تنگ دست لوگ ہیں ان پر خرچ کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایمان کا راستہ کھول دیتا ہے اور وہ صاحب ایمان بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الشمس آتی ہے، اس کے آغاز میں قسمیں کھائی گئیں، سورج کی، چاند کی، دن کی، رات کی، آسمان کی، زمین کی، دن کی، رات کی، اور پھر نفس کی کہ اللہ نے اس کو بنایا اور سنوارا۔ پھر فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب وہ ہوا جس نے اس نفس کو پاک اور صاف رکھا، اس کو اپنی اوریجنل فارم میں رکھا، جس میں انسان کو اپنے اوپر کنٹرول ہوتا ہے۔ یہی انسان کا تصفیہ ہے، یہی انسان کا تصفیہ ہے، یہ اس کی نوک پلک سنوارنا ہے۔ حیوانوں میں اور انسان میں یہی فرق ہے کہ حیوانوں کے اندر بھی جسمانی اعتبار سے تو وہ سب کچھ آلموسٹ ہوتا ہے جو انسان کے اندر ہے، لیکن انہیں اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں ہوتا، جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ اسے اپنے جذبات پر کنٹرول ہے۔ جو شخص اپنی اس کیفیت کو برقرار رکھتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو شخص اسے مٹی میں ملا دیتا ہے، یعنی اپنی حیوانی خواہشات کو اس پر غالب کر دیتا ہے، وہ خائب و خاسر ہونے والا ہے۔ اس کے آخر میں قوم سمود کی تباہی کا ذکر ہے، اور آخر میں ایک بڑی زبردست بات کہی گئی ہے کہ اللہ نے انہیں تباہ کر کے برابر کر دیا، ولا یخاف عقباہا، اور اللہ تعالیٰ کانسیکوینسز سے نہیں ڈرتا، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ اللیل آتی ہے جس میں دو راستوں کا ذکر ہے، دو کرداروں کا ذکر ہے۔ ایک وہ لوگ صدیقین کا راستہ کہ جو مال خرچ کرتے ہیں
بچ بچ کر چلتے ہیں اور جب اچھی بات سامنے آتی ہے تو اس کو قبول کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کے راستے کھول دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ کہ جو بخل سے کام لیتے ہیں، بے پرواہی سے رہتے ہیں، حلال و حرام کی صحیح و غلط کے اندر تمیز نہیں کرتے، اور جب سچی بات ان کے سامنے آتی ہے اسے بھی ٹھکرا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے گمراہی کے دروازے کھولتا ہے اور وہ بڑی تیزی سے جہنم کا سفر طے کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الضحیٰ آتی ہے۔ اس کی 3 آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے 40 سال کو ایسے جیسے کوزے میں دریا بند کیا جاتا ہے بیان فرمایا گیا ہے۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، کہ اللہ نے آپ کو یتیم نہ پایا، پناہ دے دی، پروٹیکٹ کیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ پروٹیکشن جو ہے بڑی نمایاں نظر آتی ہے کہ اولاً دادا کے ذریعے سے پروٹیکٹ کیا، پھر ابو طالب کے ذریعے سے پروٹیکٹ کیا، پھر مطعم بن عدی کی پروٹیکشن آپ کو ملی، اور پھر یثرب والوں نے آپ کو پروٹیکٹ کیا۔ یہ اللہ کا خصوصی انتظام تھا۔ پھر وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اللہ تعالیٰ کی معرفت تو آپ کو پہلے ہی حاصل تھی، آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا تھا، جبکہ مکے کے تمام لوگ اللہ کو خالق مانتے تھے، توحید کے ساتھ قرآن مجید کی گواہی ہے۔ لیکن انسان کے کیسے کام آیا جائے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے واضح ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی مختلف اٹیمپٹس کی تھی، لیکن آپ کو اس میں کامیابی نہیں ہو رہی تھی، یہاں تک کہ آپ غار حرا میں غور و فکر کرتے رہے تو اللہ نے آپ کو رہنمائی دے دی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم 2 بنیادوں پر ایک تحریک چلاؤ، اپنے آپ کو اللہ کے نبی ہونے کی حیثیت سے پروٹیکٹ کرو، اور لوگوں کو یہ بتاؤ کہ وہ اللہ جسے تم خالق مانتے ہو وہ تمہارا رب بھی ہے، تمہارا آقا بھی ہے، تمہارا لارڈ بھی ہے، اور یہ بتاؤ کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رہنمائی کے اندر وہ تحریک چلائی، اور انتہائی مختصر عرصے میں کل 21 سال میں آپ نے اس زمین پر عظیم ترین تبدیلی لا کر دکھا دی۔ اور پھر فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اللہ نے آپ کو تنگ دست پایا، غنی کر دیا۔ یہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح حضرت خدیجہ کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تنگ دستی سے نکال کر فراوانی عطا فرما دی۔ پھر سورہ الم نشرح آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہے، اور پھر کہا گیا ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، اور ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اس کے بعد سورۃ التین آتی ہے، پھر سورۃ العلق آتی ہے جس کی ابتدائی آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی پہلی وحی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ پھر سورۃ القدر آتی ہے جس میں لیلۃ القدر کا ذکر ہے، پھر سورۃ البینہ آتی ہے، اس کے بعد سورۃ الزلزال آتی ہے، پھر سورۃ العادیات آتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کے حوالے سے کہ وہ کس طرح اپنے مالک کے وفادار ہوتا ہے۔ حالانکہ گھوڑا جو ہے یہ بڑا نازک مزاج جانور ہے اونٹ کے مقابلے میں، لیکن اس نازک مزاج جانور کو بھی جب اس کا مالک ارلی مارننگ یعنی تہجد کے وقت اگر حملہ کرنے کا کہتا ہے تو بھی اس کو نہ نہیں کرتا، سامنے سے تیروں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے پھر بھی وہ اس کے اندر گھس جاتا ہے۔ لیکن ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے اور وہ اس پر گواہ بھی ہے۔ اس کے بعد سورۃ القاریہ آتی ہے، اس میں بھی آخرت ہی کا مضمون ہے کہ آخرت میں وہ لوگ جن کے نیک اعمال کے وزن بھاری ہوں گے وہ خوش و خرم زندگی پائیں گے، اور جن کے نیک اعمال کا وزن ہلکا ہوگا وہ جہنم کے عذاب سے دوچار ہوں گے۔ پھر سورۃ التکاثر آتی ہے کہ الہاکم التکاثر، تمہیں مال کی کثرت کی چاہت نے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ پھر سورۃ العصر آتی ہے کہ جس میں زمانے کی قسم کھا کر کہا گیا کہ انسان گھاٹے اور خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائیں، اچھے عمل کریں، حق کی ایک دوسرے کو وصیت کریں اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کریں۔ اس کے بعد سورۃ الہمزہ آتی ہے جس میں انسان کی مال سے محبت کو بڑے خوبصورت انداز میں کنڈیم کیا گیا ہے۔ پھر سورۃ الفیل آتی ہے کہ جس میں اصحاب فیل کا واقعہ ہے۔ یہ ایک واقعہ مکہ مکرمہ میں پیش آیا تھا اسی سال کہ جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، کہ یمن کا بادشاہ جس نے گرجا بنایا تھا وہ آباد نہ ہو سکا، اس نے حسد کے مارے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تاکہ وہ خانہ کعبہ کو گرا دے، لیکن مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے ہی پر اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے جنہوں نے کنکریاں پھینکی اس کے ہاتھیوں پر،
اور ان سب کو وہاں پر ڈھیر کر دیا۔ پھر سورۃ القریش ہے کہ قریش کو متوجہ کیا گیا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم پر کتنا احسان کیا ہے کہ پورے عرب میں قافلے لٹتے ہیں لیکن تمہارے قافلے نہیں لٹتے، تمہیں بھی چاہیے کہ تم اس گھر کے رب کی بندگی اختیار کرو جس نے تمہیں خوف میں امن دیا اور تمہیں بھوک میں کھانے کو دیا۔ پھر سورۃ المعون آتی ہے جس میں مال ہی کے حوالے سے پھر متوجہ کیا گیا ہے آخرت کی طرف کہ وہ لوگ کہ جو ارایت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے، اور پھر وہی مال کی محبت اور سائلوں کو دھتکارنا اور بھوکوں کو کھانا نہ کھلانا، اس کو کنڈیم کیا گیا۔ پھر سورۃ الکوثر آئی، اس کے بعد سورۃ الکافرون آئی کہ جس میں 2 اور 2 4 کی طرح قریش سے کہہ دیا گیا کہ بہت بحث و تمہیز ہو سکی، اب نتیجہ یہی ہے کہ تم میری بات ماننے والے نہیں ہو، میں تمہاری بات ماننے والا نہیں ہوں، تمہارے لیے تمہاری راہ، میرے لیے میری راہ۔ اس سے یہ مطلب نکالنا کہ قرآن پیسفل کو ایگزسٹنس کو پروموٹ کرتا ہے، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ یہ اصل میں بحث و تمیز کو ختم کرنے کا ایک آخری انداز ہوتا ہے جس کو سورہ شورى میں جا کر کہا گیا تھا کہ اللہ یجمع بیننا، کہ اللہ ہمیں جمع کرے گا اور ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اس کے بعد سورۃ نصر آتی ہے جس میں خوشخبری دی گئی تھی کہ جب اللہ کی مدد آ جائے گی اور فتح نصیب ہو جائے گی تو تم دیکھو گے کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر سورۃ لہب آتی ہے جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کی بدعماریوں کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر بھڑکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ترکی بترکی اس گالی کا جواب دیا ہے جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبًّ لک یا محمد کہہ کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے یعنی تبًّ لک یا محمد اصل میں ہماری پنجابی کے محاورے میں ٹٹ پینا جسے کہا جاتا ہے، وہ کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کے جواب میں کہا گیا کہ محمد کیوں صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے۔ اور اس کے بعد سورۃ الاخلاص آتی ہے کہ جو توحید کا سب سے اونچا مینار ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ اور کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ اس میں ہر نوع سے نفی ہو گئی کہ صفات کے اعتبار سے ذات میں تو اس کا شریک ہے ہی نہیں کوئی، صفات میں بھی اس کے برابر اس کے ہم پلہ اس کا میچ کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد قرآن مجید کا اختتام اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن کے حکم پر ہوا، یعنی اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد کے بیان سے اور اللہ تعالیٰ کے اس انٹروڈکشن سے ہوا تھا کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، اور اب اسی رب کی پروٹیکشن کا حکم دے کر قرآن مجید کا اختتام فرمایا، قل اعوذ برب الفلق۔ اس صورت میں جو خارج سے انسان کو خطرات ہوتے ہیں ان سے پروٹیکشن کا حکم دیا گیا، اور آخری سورۃ الناس میں انسان کے اندر سے انسان کو جو خطرات لاحق ہوتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن حاصل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے ہدایت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے، اور بیرونی اور اندرونی خطرات سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔